اور ساتواں فائدہ جو ہے وہ وہی ہے جس کے پیچھے آج کل بہت دنیا بھاگ رہی ہے لیکن اس کے روٹ کو نہیں سمجھ رہی۔ وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کے مال میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ کون سی ایک سکل ہے جو سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے ہماری سکسیس میں؟ ایک بندہ کتنا اچھے طریقے سے دوسروں کے ساتھ ایموشنلی انٹریکٹ کر سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں استاد معین اختر سکسیس ٹیم کے پلیٹ فارم سے۔ آج انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ہم پروفیشنل ایکسیلنس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کون سی ایک سکل ہے جو سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے ہماری سکسیس میں، اور پروفیشنل لائف میں بھی ہم کس طرح سے ایکسیلنس حاصل کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک ریسرچ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ ریسرچ کی گئی اور دیکھا یہ گیا کہ اصل میں کون سی سکل ہے، جیسے ایک تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ آئی کیو ہے، انٹیلیجنس کوشنٹ، اور دوسرا ہے ای کیو جو کہ ایموشنل کوشنٹ۔ دیکھنا یہ چاہ رہے تھے کہ کامیابی میں کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے۔ اس حوالے سے جو آئی کیو ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ انٹیلیجنس کوشنٹ، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ کتنا ذہین ہے، کتنا فطین ہے، کتنا جناب لائق ہے، مارکس میں کتنا زبردست ہے، کتنی زبردست اس کے پاس ڈگریز ہیں، کتنا وہ ایک بار پڑھ کے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر کے بڑا آگے نکل جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آئی کیو عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آئی کیو کی وجہ سے، ذہانت کی وجہ سے بندہ بڑا آگے نکل جاتا ہے، لیکن جو ریزلٹس تھے وہ بڑے عجیب تھے اور بڑے اسٹانشنگ تھے۔ وہ اس حوالے سے کہ پتہ یہ چلا کہ جو آئی کیو ہے وہ کامیابی میں لیس دین 10% کنٹریبیوٹ کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بندہ کتنا ذہین ہے اس کا آپ کی پروفیشنل کامیابی کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں ہے، بلکہ کچھ تو ریزلٹس ایسے آئے کہ جو لوگ زیادہ آئی کیو میں ہائی تھے، جن کے جناب آئی کیو میں سکور بڑے زبردست تھے اور بڑے وہ ذہین تھے، ان کی پرابلم یہ تھی کہ وہ اتنے ہی کم کامیاب ملے اور اتنے ہی ان میں انورس ایک تعلق ملا، وہ ناکام زیادہ تھے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ اگر یہ بات ہے تو پھر کامیابی میں کس کی کنٹریبیوشن زیادہ ہے۔ ای کیو کو بھی اسٹڈی کیا گیا، ایک بندہ کتنا اچھے طریقے سے دوسروں کے ساتھ ایموشنلی انٹریکٹ کر سکتا ہے، لوگوں کو اچھے طریقے سے ڈیل کر سکتا ہے، وہ بندہ اپنے ایموشنز کو، اپنے جذبات کو کتنا اچھے طریقے سے لے کر چل سکتا ہے، خود کو کتنا کنٹرول کر سکتا ہے، خود کو کس طرح مینیج کر سکتا ہے، اگر خود کو غصہ آ گیا ہے اپنے آپ کو کس طرح سے وہ کول ڈاؤن کر سکتا ہے، اگر دوسرا بندہ جو ہے وہ جذبات میں آ کر کوئی بات کہہ گیا ہے، وہ غصے میں آ گیا تو اسے کس طرح سے ڈیل کر سکتا ہے۔ یعنی کہ جذبات کو مینیج کرنے کی ایبیلٹی کو جب اسٹڈی کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ کامیابی میں سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ یہ چیز کرتی ہے کہ آپ لوگوں کو کتنا اچھے طریقے سے ڈیل کرنا جانتے ہیں۔ ای کیو جو ہے وہ 2/3 کنٹریبیوٹ کر رہا تھا، ایٹ لیسٹ 67% کنٹریبیوشن کامیابی میں ای کیو کی تھی۔ تو اس سے پھر یہ پتہ چلا کہ اگر یہ اتنی امپورٹنٹ ہے تو یہ کیا سٹڈیز کروائی جا رہی ہیں، تو اس میں پھر ہمیں کافی زیادہ لیک ملا اور ہمیں پتہ یہ چلا کہ یونیورسٹیز میں اس چیز میں، اس ایریا میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو ہوگی ایک سٹڈی جس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ 2/3 سے زیادہ کنٹریبیوٹ جو ہے وہ ای کیو کرتی ہے آپ کی سکسیس میں۔ دوسری ایک اور ریسرچ سٹڈی کا میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں۔ یہ ریسرچ سٹڈی ہوئی ہے کارنیگی انسٹیٹیوٹ میں، اور وہاں پر انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک بندے کی کامیابی میں جو 2 طرح کی سکلز ہیں، کہ ایک تو ہوتی ہیں ٹیکنیکل سکلز۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو اس سے متعلقہ ٹیکنیکل سکل کون سی ہوگی؟ بھئی آپ کو کتنا اچھا سرجری کا پتہ ہے، اگر آپ سرجن ہیں۔ آپ اگر فار ایگزامپل کسی بھی حوالے سے فزیشین ہے، آپ کو اس سے متعلقہ اس کا نالج کتنا ہے، یہ ہے ٹیکنیکل سکل۔ دوسری چیز ہے آپ کی انٹرپرسنل سکلز، یعنی کہ لوگوں کو ڈیل کرنے کی سکل آپ میں کتنی ہے، اسے ہم کہتے ہیں انٹرپرسنل سکلز۔ تو پتہ یہ چلا کہ پروفیشنل ایکسیلنس میں جو سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرنے والی سکل ہے وہ 85% انٹرپرسنل سکلز ہیں۔ ایک ڈاکٹر اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے اسے بڑا پتہ ہے، لیکن اگر اسے لوگوں کو ڈیل کرنا نہیں آتا تو وہ بہت زیادہ گرو نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح سے ایون ایک انجینئر ہے جسے انجینئرنگ سے متعلقہ بڑی وزڈم ہے، بڑا نالج ہے، لیکن پرابلم یہ ہے اگر اسے لوگوں کو ڈیل کرنا نہیں آتا تو وہ کوئی زیادہ اچھا پرفارم پروفیشنل لائف میں نہیں کر سکے گا۔ جب یہ والی چیزیں سامنے آئیں تو اور زیادہ ایک ارج پیدا ہوئی کہ یار اگر یہ چیزیں اتنی امپورٹنٹ ہے تو اس پر کام ہونا چاہیے، اس سے متعلقہ چیزیں ہمارے سامنے آنی چاہیے۔ لیکن اس کے حوالے سے کہ ہم یہیں پر کلوز کریں، میں آپ کو ایک تیسری ریسرچ سٹڈی کا بھی حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ ریسرچ سٹڈی ہوئی ہے ہارورڈ بزنس اسکول میں، اور یہ اپنی نوعیت کی بڑی یونیک ریسرچ سٹڈی تھی۔ وہ کس طرح سے کہ اسے 75 ایئرز تک لوگوں کو ٹریک کیا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ریسرچ سٹڈی کو شروع کرتے انہوں نے ایک کام کیا، لوگوں سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں کامیابی میں کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے اگر آپ زندگی میں خوشیاں چاہتے ہیں
اور آپ صحت والی لمبی زندگی چاہتے ہیں۔ لوگوں میں سے 80% نے یہ جواب دیا کہ کامیابی ہمیں اس طرح ملے گی، خوشیاں اور صحت والی لمبی زندگی ہمیں میسر آئے گی اگر ہم رچ ہو جائیں گے، ہمارے پاس پیسے کی فراوانی ہو جائے گی۔ ابھی ہم یہ ڈسکس نہیں کر رہے کہ وہ کتنا ٹھیک ہے یا کتنا غلط ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی طرف سے فیڈ بیک کیا آیا، کہ لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ شاید پیسے سے خوشیاں اور لمبی صحت والی عمر جو ہے وہ مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو اسی 80% میں سے 50% تھے، انہوں نے کہا کہ ہم زندگی میں فیمس ہونا چاہتے ہیں، ہم مشہور ہونا چاہتے ہیں۔ انہیں یہ لگتا تھا کہ شاید مشہور ہو جائیں گے تو اس سے خوشیاں بھی مل جائیں گی، صحت والی لمبی زندگی بھی مل جائے گی۔ یہ تو لوگوں کا خیال تھا۔ اس کے بعد جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ کیوں نہ ہم لوگوں کو اسٹڈی کریں اور لوگوں کا ایک گروپ لیں، جو کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ 724 لوگوں کا انہوں نے گروپ لیا اور ان کی زندگیوں کو ٹریک کرنا شروع کیا 75 سال کے لیے۔ یہ غالباً انسانی ہسٹری میں ہونے والی سب سے لمبی تحقیق تھی جو کہ ابھی تک چل رہی ہے۔ اور اس میں انہوں نے 724 لوگوں کو جو ایجز تھے ان کی، وہ تقریباً 13 سے 19 ایئرز کی ایج سے انہوں نے لوگوں کو ٹریک کرنا شروع کیا۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ دیکھا کہ جب وہ ساتھ ساتھ ٹریک کرتے جا رہے ہیں، ان کے بڑی ان ڈیپتھ قسم کی انہوں نے اسٹڈی کی اس پہ، یعنی کہ بڑا پیسہ بہایا اور ان کے میڈیکل جو ہے ان کے نمونے لیے گئے، میڈیکل ٹیسٹ کیے گئے اور دیکھا کہ ان کے بلڈ شوگر لیول کیا ہے، ایک ایک چیز کو میجر کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ شادی شدہ ہوئے، پھر ان کے اسپاؤزز کے بھی جا کر انٹرویو کیے گئے کہ آپ سے یہ بندہ جو ہے کس طرح سے ڈیل کرتا ہے، کس طرح بات کرتا ہے۔ یہیں پر بس نہیں کی گئی، ان کے بچوں سے بھی جا کے انٹرویوز کیے گئے، ان سے باتیں پوچھی گئی کہ آپ کے والد صاحب جو ہیں ان کے بیہیویئرز کے بارے میں، اور ان کے کمروں میں یہاں تک کہ ویڈیو کیمراز تک لگائے گئے۔ مقصد کیا تھا کہ کوئی ایسا زندگی کا پہلو رہ نہ جائے کہ جو ان ریکارڈر رہ جائے، ان ٹریکڈ رہ جائے۔ تو اس لیے انہوں نے فوکس کر کے ہر طرح سے 724 لوگوں کی زندگیوں کو اسٹڈی کیا اور بہت زیادہ پیسہ بہایا۔ اور آپ شاید اس بات پر حیران ہو جائیں کہ جو ریزلٹس تھے وہ بڑے ہی اسٹانشنگ تھے۔ یعنی کہ پوائنٹ کیا تھا کہ ان 724 لوگوں میں سے کون ہیں جو زندگی میں زیادہ کامیاب ہو سکے ہیں یا ہو سکتے ہیں، اور یہ کن عادات کی وجہ سے کامیاب ہوئے ہیں۔ ان کے پاس کیا پیسہ زیادہ تھا یا یہ زیادہ فیمس تھے، جیسے کہ پہلے فائنڈنگز آئی تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ ریزلٹ یہ آیا تھا کہ ایک ٹرم سامنے آئی رزلٹ میں جو آپ کو خوشیاں بھی دیتی ہے اور صحت والی لمبی عمر بھی دیتی ہے، وہ ہے کہ یہ بندہ تعلقات نبھانے میں کتنا اچھا تھا۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا بھی کوئی تعلق ہو سکتا ہے۔ ریلیشن شپ بلڈنگ اور ریلیشن شپ مینجمنٹ، لوگوں کو کس طرح سے ڈیل کیا جائے، لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہترین طریقے سے لے کر جایا کس طرح سے جائے، یہ ساری چیزیں جب سامنے آئیں تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یار اس کا مطلب ہے ہمارا تعلقات کتنے سٹرونگ ہے دوسروں کے ساتھ۔ اور اس کے حوالے سے ہم یہ بھی سمجھیں کہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کتنے زیادہ تعلقات ہیں لوگوں کے ساتھ۔ اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک بندہ کراؤڈ میں ہو، ایک بندہ رش میں ہو لیکن اکیلا ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بالکل اسی طرح سے ممکن ہے کہ اگر اس کے تعلقات بالکل ان ڈیپتھ قسم کے نہیں ہیں، وہ دل کے ساتھ لوگوں کے ساتھ نہیں جڑا ہوا، تو جتنے مرضی کراؤڈ ہے، جتنے مرضی لوگ ہیں جو کہ چڑھتے سورج کو سلام کرنے والے ہیں، وہ اس لیے تو عزت ہو سکتا ہے کریں، اس لیے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو سلوٹ کریں کہ جناب یہ بندہ جو ہے اس کے پاس پیسہ بڑا ہے، وہ آپ کے ساتھ تعلقات ان کے کبھی بھی اسٹرانگ نہیں ہو سکیں گے۔ اس لیے جو چیز فائنڈنگ میں آئی وہ یہی تھی کہ ایک بندہ رشتے نبھانے میں جتنا اچھا ہے وہ اتنا ہی صحت کے لحاظ سے بھی اچھا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ اتنا ہی زیادہ خوش بھی ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی سامنے آئی، جو لوگ 50 سال کی عمر میں اپنے تعلقات کے ساتھ زیادہ خوش تھے، مطمئن تھے، وہ لوگ 80 سال کی عمر میں بھی زیادہ خوش تھے۔ اور انہوں نے یہ بتایا کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی مسائل آ بھی جاتے ہیں زندگی میں، اگر کوئی پرابلم آ بھی جاتی ہے، کوئی ٹراما آ بھی جاتا ہے، تب بھی ہمیں اندر سے خوشی رہتی ہے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ وہ اندر سے انہیں کسی بھی لحاظ سے یہ نہیں لگتا، ان کا دل جو ہے وہ خوش ہے، تو وہ بڑے سے بڑے ٹراما کو بھی بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کر جاتے ہیں۔ جبکہ وہ لوگ جو 50 سال کی عمر میں اپنے ریلیشنز کے ساتھ اتنے اچھے نہیں تھے، وہ یا تو 80 سال کی عمر تک پہنچے ہی نہیں، اور اگر پہنچ گئے تو ان میں یہ چیز سامنے آئی کہ انہوں نے بتایا کہ بھئی اگر چھوٹی سی بھی کوئی پرابلم آ جاتی ہے، ہم اندر سے دکھی ہوتے ہیں، ہم سے وہ پرابلم، وہ ٹراما جو ہے وہ ہینڈل نہیں ہوتا، ہماری پریشانیاں ملٹی پلائی ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اب آپ کو میں اس کی جو اصل جو پوائنٹ ہے نا، اب ہم اس پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم مسلم ہیں الحمدللہ، وی بلیو ان اللہ سبحانہ و تعالی،
تو اب میں دیکھتا ہوں، میں نے ریسرچ کی، میں نے سوچا کہ یار اس میں یہ کس طرح سے جڑتی ہے اسلام کے ساتھ. یہ ممکن نہیں ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے اس نے اس کے بارے میں کچھ نہ بتایا ہو. میں نے جب اسٹڈی کی تو میں حیران رہ گیا. اس میں بہت سارا مجھے میٹیریل ملا اپنے سورسز کے ذریعے سے، قرآن و احادیث سے جو بہت زیادہ میٹیریل ملا. میں صرف آپ کے سامنے اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ متعدد جن کا میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. ان احادیث کا حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صلہ رحمی کرے گا، جو صلہ رحمی ہے یعنی کہ رشتوں کو نبھانا، اس کا بینیفٹ کیا کیا اسی دنیا میں ملتا ہے. سب سے پہلا بینیفٹ، اس بندے کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے. رزق میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو آپ کو بینیفٹ دیتی ہے، یعنی کہ آپ کو خوشیاں دیتی ہے، آپ کے لیے آپ کی صحت بھی اس میں آ جاتی ہے، مال و دولت کتنی ہے، بال بچے جو ہیں وہ کتنے ماشاءاللہ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کتنا خیر بانٹنے والے ہیں، کتنے خیر خواہ ہیں لوگوں کے لیے. یہ ساری چیزیں جو ہے، ہر وہ چیز جو آپ کو فائدہ دیتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ رزق ہے. پہلا پوائنٹ بتایا کہ جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے، مفہوم کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے. دوسرا فائدہ، اس کی عمر لمبی ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس بندے کی صحت والی لمبی عمر اسے میسر آتی ہے. تیسرا فائدہ، اس بندے کو اللہ سبحانہ و تعالی بری موت سے بچا لیتے ہیں. تصور فرمائیے ذرا، ہمیں اور کیا چاہیے اگر ہمیں انشور ہو جائے ایک بات، کیا کہ جناب آپ کی موت انشاءاللہ ایمان پر اچھی موت آئے گی، تو بندہ اس سے زیادہ اور کیا چاہے گا. چوتھا فائدہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس عمل کا دنیا میں ہی فائدہ اسے دے دیتے ہیں، ریوارڈ دے دیتے ہیں، اور انشاءاللہ آخرت میں تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، وہ صلہ رحمی ہے. چوتھا بینیفٹ آ گیا ہمارے سامنے. پانچواں فائدہ فرمایا کہ جس خاندان کے لوگ صلہ رحمی کریں گے اللہ سبحانہ و تعالی ان میں محبت پیدا کر دیتے ہیں. چھٹا فائدہ، جو خاندان والے لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی انہیں کبھی محتاج نہیں ہونے دیتے. اور ساتواں فائدہ جو ہے وہ وہی ہے جس کے پیچھے آج کل بہت دنیا بھاگ رہی ہے لیکن اس کے روٹ کو نہیں سمجھ رہی. وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کے مال میں اضافہ کر دیتے ہیں. یعنی کہ بہت سارے لوگ ہیں نا جو کہ جناب ایڈیشنل ڈگریز کر رہے ہیں، ایڈیشنل مارکیٹنگ، ایڈیشنل ورکنگ آرز لگا رہے ہیں، خوب جناب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جناب میں دن رات اوور ٹائم لگا کے میں کمائی حاصل کر لوں. لیکن مال میں کثرت جو اصل چیز سے آتی ہے وہ کیا ہے؟ صلہ رحمی کرنے سے. تو یہ جو 7 بینیفٹس آپ کے سامنے آئے ہیں، آپ سوچئے کہ اگر آپ کو چاہیے تو آپ بھی اس چیز پر عمل کرنا شروع کر دیں. اگر آپ کو نہیں چاہیے تو اٹس اوکے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارے تو رشتہ دار ہی ایسے ہیں، وہ تو ہمارے ساتھ صحیح طرح چلتے نہیں ہیں. بھئی میں انہیں ایک ہی بات کرتا ہوں کہ اگر آپ کے رشتہ دار ایسے ہیں جو آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے نہیں چلتے، بھئی انہیں یہ 7 بینیفٹس نہیں چاہیے ہوں گے. اگر آپ کو چاہیے تو آپ فیصلہ کیجئے کہ انشاءاللہ آج سے ہم فیصلہ کریں گے اپنی صلہ رحمی کرنے کے، اپنے جو کلوز ریلیٹیوز ہیں، جو بلڈ ریلیٹیوز ہیں، جس میں سب سے پہلے آپ کے والدین آتے ہیں، بہن بھائی، اس کے علاوہ ددیال سے اور ننیال سے، یہ سارے رشتے جو خونی رشتے ہیں نا، اگر آپ نے انہیں مینج کرنا سیکھ لیا، انہیں نبھانا سیکھ لیا، روٹھے ہوئوں کو منانا سیکھ لیا، اور آپ نے ایکسکیوز کر کے آپ نے جھک جانے میں اپنی عزت کو جاتے ہوئے محسوس نہیں کیا، بلکہ سوچا کہ کوئی بات نہیں، میرا اللہ مجھے اور دے گا، تو نتیجہ انشاءاللہ کیا نکلے گا؟ آپ کو جو اصل چیز ہے ہر لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے بھی اور اخروی لحاظ سے بھی ایک بہترین کامیابی کی گارنٹی دی جا رہی ہے. ورڈ ایک ہے، صلہ رحمی کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.